کتاب میرے کو گڈی موجود ہے، گل بڑی اچھی ہے، اس پر میں حوالہ پہ دینا۔ امام عبد الرحمن جامی علیہ رحمت جنہاں دی شرح جامی پڑھے بغیر ملا بندا ہی نہیں۔ ایڈے وڈے عاشق رسول کے نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس عشق نال جامی پاک آ رہے ہیں میں روزے تو باہر نکل کے دا استقبال۔ سونے علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال لشکر ہے، دریا پار کرن لگے تو سورج ڈبن لگا تے دیگر حالی نانے پڑی۔ علماء کے سائیں دیگر پڑھ لوائیں ود دریا جھاگ ویسائیں، فرمایا نہیں پہلو دریا پرلی منی تے گئے سورج لائے گئے، دیگر قضا ہو گئی۔ علی پاک فرمایا سورج آ من کنت مولا فہذا علی مولا، جے میں علی نو مولا منے نہ واپس موڑ میرے علماء دی نماز ادا کرا۔ کتاب گڈی ہے چھے ملا جنہاں دے بابے سورج موڑن، سبحان اللہ تیرے علامہ ہی لکھی بیٹھے، ساڑھے علامہ ہی لکھی ہے۔ امام ابن شہاب زہری آ رہے، امام زین العابدین پاک دے ہتھاں ہتھ کریاں پیراں چ بیڑیاں، محدث رو پیا، وہ کیوں رونا ہے؟ سونے آئینہ ہتھاں نو چمن واسطے اللہ دے فرشتے ترس رہے ہیں۔ آپ فرمایا یزیدی تا انن تا انتا پتے آپ بسم اللہ پڑھ کے ان کیتا ہے ہاتھ کڑی تروٹ کے زمین تے ڈھائے پئیے، فرمات تروڑان دی طاقت دی بتی سو پر پوا کے راضی ہے۔ مرشد قدم چوم کے ایک گال عالمانوی نظر چکرا، سبحان اللہ اجھے ٹاکیاں ہی کئی کرنی ہوندی ہیں۔ ایک پہ آپ کے جس سے صاحب میں کہ جی یعنی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہ عمر کہتے ہیں۔ یعنی بہت پاس نہیں ہے میں کہ کی میں یعنی زندگی نو عمر آتے ہیں تو عمر فاروق اعظم پاک دا نہ ہے، زندگی بے وفا ہے، بندہ مار بہندہ ہے، لہذا عمر بے وفا میں کہ چنگے سگرے کبرے رلائے نہیں۔ وہ ساڑھی بھی سن یعنی تو سنا لا میں کہ زندگی نو عمر آتے ہیں جیڑا بال مردہ جمے چیخے چلاوے نہیں سا نہ لوے زندگی دے اثار یعنی عمر نہیں آئے وہ تا جنازہ ہی جائز نہیں، عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے عمران دراز سبحان اللہ بہت خوب چیزہ تا دو ہے زندگی یا موت، کہ زندگی نو عمر آتے ہوں دو ہی صورتیں یا مرنا پوسی یا عمر نو مننا پوسی، تریہ در راہ ہی کوئی سمجھ نامی آمیں سبحان اللہ رکھی کوئی گال تو من کرے کیا بات ہے۔ ہنا دینی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں؟ میں کہا کھلے ہوتے ہیں۔ مڑ جنے نماز ہے کیوں بنے ہندے لو میں کہا علم ہی ہوتا پتہ نہیں جہالت کی دے بدی ان تو سا علم دے زور وکھائے دے جم دیاں ہاتھ کھلے آنتا مڑ جم دیاں کپڑے ہاتھ کھول لیں تو کپڑے ہی لاؤ آمین دا صاف زندگی کو سبحان اللہ سے عادتاً ہاتھ کھلے ہوندل عبادتاً بننے ہوندل ہاتھ بن کے نماز پڑھ فرشتے لکھیں جو عادتاً نہیں کریں دا خلوتا آج تائیں عادتاً لکھائیاں نہیں کچھ عبادت تائیں بس یار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اے پیر جب ٹائم دیتا ہوں میں چھوڑے سا سبحان اللہ سبحان اللہ اکثر دم گل میں دو گلہ تے گل سکتا صرف دو گلہ سبحان اللہ عقیدہ بھی سوڑ لیا لکھڑیاں بھی آئی تھے بڑی باری کر گیا پر ہون آج گئی ہے ماں پیو نو دھمکیاں دین دینی پوتر اماں سمجھالا میرے پیو نو لو کیا کیتا سو
اتنے چٹی چمڑی نال میں نمبر ملائی بیٹھا تے بابا مینوں اتنے پرنیمن نہیں دیندا اساں قرآن دیاں قسماں چائی بیٹھے ہیں اینوں آکھ پیو میرے نوں بندہ بن ونجا نہیں تے میں گڈی یہ جڑے تساں چوپ پوندو میں تواڈے تے سید دے قدم وچ آیا موبائل تے جوانی پاک کر یہ عشق حسین سننا ہے تو مشن حسین بھی سننا سبحان اللہ کیا بات ہے. چلو دو باتاں اور بات ختم عمدۃ التحقیق فی بشائر الصدیق میری گلاں پچتیاں تو نہیں پر حوالہ میں دتی بیٹھا یہ ترجمہ کیتا ہے انوار الصدیق سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب علیہ الرحمہ مدینے پاک چ دو کتے بندے دو لگے تے کتی پٹ لیا واٹ لیا پنڈلی چھک لئی اس اور رسول پاک کل گئے اساں تے سنیا ہا جو مدینے پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں تے یہ تا ساڑی پنڈلی ہے چھک لئی حوالہ دیتی بیٹھا نبی پاک علیہ السلام فرمایا پوچھ لینے سرکار آئے یا ایوہ الکلیبہ او کتیا اوے بندے دو لگے پٹ لیے اپنے پرائن دا پتہ نو لگدا او سکے تواڈے غلاموں میں تے پٹا ایتھوں لگ دے ہویا صدیق کو منو بھوک دے جاندے اور میرے کو برداشت نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے. عمران دلا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدر اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے اذان اسی کی نمازیں اسی کی اذان اسی کی نمازیں جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے. چار رات تو جاگ رہے ہیں سپیکر دا کوئی قصور تا کوئی نہیں کل رات چکوال تقریر کیتی ہے پہلے آ کے جنگ تقریر کیتی ہے وقت سائی والے سرگودے تے گئے اتھے قریب وقت راتی ویاڑی سبحان اللہ شاہ آخری بات باز ختم تے نظر مرشد دی بڑے بڑے غلامت تے نظر ہے پر ساڈے تے خاص نظر ہے تہجد علی دعا تے مینٹی دو پیسہ تے ہیں لکھن والے گل بڑی اچھی ہے لکھن والے سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف کرم والا پی بکاڑے تو اگر روڈ دے اتے ہستان حضور دے سونے دور وچ دو بندے لڑ پئے یہودیان سوانی مرود خامد آکھے جو میرا پتر نہیں حرام دے بیوی آکھے بھامیں زمانہ جہلیت دہائی پر میں تورات انجیل زبور دی عالمہ ہموں میں نو سارے پتیان پاک دامن رہیاں میں خیانت نہیں کیتی میں نو شرمندہ نہ کر پتر تے آندا جھگڑا ود گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل آئے کلمہ طیبہ پڑھیا صحابی بن گئے عورت ہی بیان دیتا مرد ہی بیان دیتا تے عورت دا بیان بڑا آلہ ہا اس اکر سونیا جی عیسیٰ علیہ السلام نو جمدیاں پتہ جو میری اممہ پاک دامن ہے وہ ایڈا ڈوگا غیب رکھ دیں تو سانتا انان دے امام سونیا تو انہوں چاننا نے بال اسے دے حضور فیصلہ نہیں دیتا اتنی دیر حسن پاک علی پاک دا پگڑی والا پوتر حسین پاک دے بندے پیرا تشریف لیا رہے ہیں چھوٹی عمارے اے بال جے دے بارے شک کائی دوڑیا امام حسن دے گوڑے پکڑے اس ہاتھ چمے اس نبی پاک فرما لے جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے حرام دا ہویا میری آل دی تعظیم نہ کرے بال کیا بات ہے عمران لئی بیٹھا 5 منٹ آلی جسد دادیاں پر مرشد جنازہ پڑھاونا مکانا سبحان اللہ ختم رولے تو رولے کتی ودری چشتی صاحبہ جی جنہیں 5 لاکھ لگ گئے حجر اسود چوم آیا میں کمر عقل دا علاج ہی کرا لو ایک تا جڑے تساں نویں مفتی چھوٹ پم دیو نا میں کہا کی ہویا جنہیں اساں حجر اسود چومیا تو اساں پاگل بنائی بدے کہا دنیا تواڈے تو وڈا پاگل کوئی نہیں جنہیں کیوں
میں کہ جس پتھر نو نبی پاک علیہ السلام ایک واری چومیا ہے انہوں چومن واسطے 5 لاکھ پڑے آئی، جس حسین نو حضور ساری زندگی چومیا انہوں باغیہ نہ تیرے تو بڑا پاگل کوئی نہیں۔ زمین پھڑ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، نبی دے خون اچ کدے بغاوت آ سکتی ہے۔ مولویو پتریرہ نو مخاطبہ تُساں تے حجر اسود چوم کے ناز کر دیو، میں دساں صحابہ پاک کیا چوم دیا۔ یہ سبحان اللہ تو میں 4:45 تک نہ بیٹھا رہا ہوں مرگال لو۔ اے 2 جملے میرے پچا لا، بلکہ پکا لا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا سچا صحابی، یہ سونا صحابی ہے جنہوں حضور عقل دے بک پھر پھر کے 3 بک عقل دے پھر پھر کے دیتے ہیں۔ آخری گل امام حسین پاک کو لائے پیا دن اکشف لی ان بطنک، لمے گریبان ہوں دیا ناف تک، حضور حسین پاک صحابی پیا دے یہ ناف تو تا جڑا پیٹ مبارک دا حصہ ہے ذرا گریبان کھولو کھاں، فرمایا کیوں؟ اقبلو، صحابی پیا دے حسین پاک حضور میں تواڈا پیٹ چمنا چی لیما کیوں؟ ابو صحابی پیادہ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فکشف بطنہ فقبلہ، پاک حسین تو سا بچے ہائے نبی پاک تو آڈا پیڑ چم دے ہن، میں ادن دی حسرت لئی ودا جیڑی جگہ حضور چمی ہے۔ مولوی ہوئے حدیثہ حضور دے غلامہ نو سنائیاں، ایک جاڑ پہ آکے نال پوچھا مکھا جی پوچھا جنہیں یزید جو ایڈے ظلم کیتے او دے نال کے بڑی، میں کہ جی حدیث لمیں تحرمت الجنت ولا من ظلم اہل بیتی و آزانی فی عطرتی، اس حدیث کے مطابق یزید دے اتے جنت حرام۔ حدیث میں پڑھنا گھبرا تو باقی سید صاحب ہزارہ محدثین دا استاد ہے، علامہ سید ابو الحسنات صاحب جنہیں تفسیر حسنات لکھی، انہوں دے حوالے نال گل کر رہے ہیں۔ یزید کتے دی دلڑی آ گئی ایک چٹی چمڑی راہب دی دھی تے، انہوں آکھے سے لمبر ملا، یزید نو پیغام گلیا کہ سرجون نامی جڑا جسوس ہے وچولے نو ہی باہر کٹ فوجاں پچھا رکھ اے لمبر کلیاں مل دن۔ جی میں آپاں رات دے 2 بجے تپڑی پا کے کسی تے کھلوتے ہو پہن نہ اسے باہر نکل تیرا پتہ کرے موبائل پاک کر لو کاکھن پاک ماں دا دودھ پیتا سو لچی ماں دا دودھ داڑیاں کھاپنے لگی دی، لیکن چلو گالتا پوری کرا۔ وقت مقررہ تے وہ آگیا یزید، اس چھویرین کیتا خنجور پنڈلی نال بان کے نا اتے شلوار دا پوچا چکی تو اس پیو نال اس مشورہ کیتا ہویا ہی گھوڑے دے اتے چڑھ بیٹھی یزید نال مقام ہمس شہر حامیم سواد ملک شام دا او دے قریب جنگل آئی دشت ہوارین اتھے اپڑے ٹھٹی ہوا آئی۔ یزید آکھے آئیتے تلے لاؤ رنگ للیاں منائنے تلے لتھے نا تے اے شراب پیتی وداہا اے من نشے چ مست ہو گیا، چھوئر حسین خنجر چھکیا پہلو تے دا 1.5 چیرے یزید دا موڑے دی چھاتی تے چڑھ کے اس تاریخی جملہ آکھیا اس آکھے کتے یزیدہ کہ تو آل نبی دا نو بڑے میرا تو کدن ماسے چھوڑی پھیر دی۔ او مولوی ہو یزیدی ہو ذرا پیو دا حشر تا ویکھو حسین کوئی بیٹھو۔ 3 مصرے شان آل بیت دے کاری جویدہ مسلطانی پڑھدا ہے، وقت دیاں مجبوریاں ہوندی ہیں، لیکن جتنا میں عرض کیتا ہے پیر دی برکت نال الحمدللہ اس سے دل لے ٹھٹ پڑے۔ 3 مصرے پڑھدا ہے، پاک حسین دے نام دی ویل ہوئے تو ٹھیک نہیں تو سبحان اللہ تے مرشد دا ٹائم علی 3-4 منٹ دیتا رہندا ہے، سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ